سورہ سبا پارہ نمبر 22، سورہ سبا آیت نمبر 7 پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، حل ندلکم علی رجل، کیا ہم نہ بتائیں تم کو ایسے شخص کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم ہو جاؤ گے پرزہ پرزہ، ریزہ ریزہ، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم اس وقت نئی تخلیق میں ہو جاؤ گے، یعنی اللہ رب العزت تمہیں نیا بنا دے گا۔ یہ بات عذرا ہے، مزاق مشرکین نے، کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی اور لوگوں کو یہ کہا کہ کیا ہم تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتائیں جو یہ باتیں کرتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارے پرزے پرزے ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی شامل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم دوبارہ انسان بن جاؤ گے، کیا ایسے شخص کے بارے میں نہ بتائیں تمہیں؟ افترا علی اللہ کاذبا ام بہ جنۃ، کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر؟ یعنی یہ خود حضور کے بارے میں معاذ اللہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ ام بہ جنۃ، یا اس سے کوئی بیماری، جو جنون کی بیماری ہے وہ لاحق ہے؟ یعنی معاذ اللہ کیا وہ دیوانے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کی شکل میں کی گئی، اور عذرا ہے مزاق کفار یہ کہنے لگے کہ کیا ہم تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتائیں کہ جو یہ باتیں کرتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ انسان بنیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، اور ساتھ پھر ہی اس کا خود جواب دے رہے ہیں کہ یہ بندہ معاذ اللہ لگتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہے جنون کی؟ یہی بات سورہ یاسین میں بھی ایک مقام پہ ہے۔ سورہ یاسین میں کچھ یوں ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، مشرک، کسی قبرستان سے بوسیدہ ہڈیاں لے کر حضور کے سامنے آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرنے کے لیے حضور کے سامنے وہ ہڈی کو یوں توڑتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہتے ہو کہ انسان دوبارہ زندہ ہوں گے، دیکھو کیا یہ بوسیدہ ہڈیاں بھی دوبارہ بنے گی؟ وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایک جواب دیا اور یہاں پر بھی جواب عطا فرما رہا ہے۔ وہاں پر تو جواب اللہ نے اور طریقے سے دیا، سورہ یاسین میں تو یہ فرمایا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بات کرو، اللہ نے تو تمہیں اس وقت بھی پیدا کیا جب تم تھے ہی نہیں، جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا تو اللہ نے بنا دیا، اب تو تمہارا وجود، تمہارے ذرات بھی موجود ہیں۔ بلکہ وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ کیا تم اپنی اوقات کو بھول گئے ہو؟ گویا کہ مشرکین کا رویہ دین اسلام کو جھٹلانے کے لیے یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کسی بھی چیز کو جھٹلانے کا، کہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو۔ بعض دفعہ جب آپ دین کے غلبے کی بات کرتے ہیں
اس وقت بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اچھا اب یہ سارے نیک ہو جائیں گے، یہ نہیں نظام ٹھیک ہو سکتا، اس میں تو یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے دوسرے کی یعنی دیندار آدمی کی بعض دفعہ دل آزاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایسی باتوں میں مجھے اور آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ یقیناً جب مقصد بڑا ہوتا ہے تو لوگ آپ کو دیوانہ ضرور کہیں گے، یعنی جب آپ یہ یاد کریں کہ اللہ کا نظام غالب آئے گا، لوگ سارے دیندار ہو جائیں گے، سود ختم ہو جائے گا، تو لوگ یقیناً کہیں گے یہ بندہ پاگل پن کی باتیں کرتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی گئی تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یہ عذاب میں ہیں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں، بہت دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی اتنے دور ہو چکے ہیں کہ اب ان کا واپس آنا بھی مشکل ہے۔ کچھ لوگ واقعتاً اتنے دور ہو جاتے ہیں، دین سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو مرضی سمجھا لو، ان کو دین کی بات لگتی ہی انہونی سی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کون سی باتیں ہوتی ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے سامنے ہے، پیچھے ہے، من السماء، آسمان سے اور زمین سے، کیا یہ آسمان اور زمین کو نہیں دیکھتے؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو دھنسا دیں زمین میں، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں آسمان کا ٹکڑا ان کے اوپر، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے، یعنی آسمان اور زمین میں کس شخص کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو عبد منیب ہے۔ عبد منیب، منیب کا مطلب بھی ہے رجوع کرنے والا، واپس آنے والا، یہ بھی ایک عربی کی اصطلاح ہے، عبد منیب۔ عبد عابد کے بعد آتا ہے عبد منیب۔ عبد کا مطلب ہے غلام، یہ آپ سب جانتے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے۔ جو غلام بھاگ جاتا اسے کہا جاتا عبد عابد، بھاگا ہوا غلام، اور وہ غلام جو بھاگ کر واپس آ جاتا اسے کہا جاتا عبد منیب۔ یہاں پر اللہ نے ایک بات کر دی عبد منیب کے حوالے سے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھ جائے اس کو تو یہ نشانیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن جو واپس آ جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، انابت سے ہے اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جانا، توبہ کر لینا، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اللہ پھر اس کو ان نشانیوں سے اپنی ذات کا پتہ بتانا شروع کر دیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ آسمان، زمین اور کائنات کی جتنی نشانیاں ہیں ان سے سبق حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ اور استغفار کر لے، معافی مانگ لے۔ جیسے ہی وہ معافی مانگے گا اللہ رب العزت اس کے سینے کو کھول دے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، داؤد علیہ السلام کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا اور داؤد علیہ السلام پر اپنے فضل کا ذکر کیا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک فضل عطا کیا، اور وہ فضل کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام پہاڑوں کو کہتے یا جبالو، اے پہاڑوں، اوبی معہ اوطیرا۔ داؤد علیہ السلام پہاڑوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرو، وہ تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے۔ پرندوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے۔ یہ کیوں ہوا ایسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فضل کیا
کیسے کہ اللہ نے حکم دیا پہاڑوں کو اور پرندوں کو اور فرمایا یا جبال، اے پہاڑوں اوبی معہ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو. یعنی جب داؤد اللہ کا ذکر کریں تو اے پہاڑوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں جب داؤد میرا ذکر کرے تو تم نے بھی اس کے ساتھ مل کر میرا ذکر کرنا ہے. وَالطَّيْرَ، پرندوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ جب داؤد علیہ السلام میرا ذکر کریں تو تم نے بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر میرا ذکر کرنا ہے. ایک تو یہ فضل اللہ کا داؤد علیہ السلام کا. اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا فضل ہو تو دینی معاملات میں لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ سارے کام کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں. اس سے ایک اور بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ کسی بھی بندے کو یہ گمانڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میری وجہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. میں نے اسے راستہ بتایا، میں نے اسے ہدایت دی تو میری وجہ سے وہ اس سیدھے راستے پہ آیا ہے. یہ گمانڈ بندے کو نہیں ہونا چاہیے. اس کو بھی اللہ کا فضل ہی شمار کے اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت عطا فرمایا. جب انسان ان تعلیمات کو دیکھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ کسی بات پہ گمانڈ کرے ہی نہ. یہ سبق اصل میں ہمیں مل رہا ہے. کسی بات پہ ہمیں گمانڈ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے، یہ اسی کے فضل ہے. اور جب کبھی یہ بات ذہن میں آئے تو کثرت سے اللہ کے بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں. یہ بات ذہن میں آ جائے، کوئی فرض کریں کہ لوگ مجھے سنتے ہیں تو فوراً اللہ سے معافی مانگے. لوگ آپ کو نہیں سنتے، یہ اللہ سنوا رہا ہے، یہ اس کے فضل سے ہے. لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، یہ اللہ کے فضل سے ہے. آپ کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، جیسے قارون نے کہا تھا کہ مجھے جو مقام اور مرتبہ ملا ہے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، خدا را کبھی ایسے نہیں سوچنا. یہ علم بھی اللہ کی عطا ہے، وقار بھی اللہ کی عطا ہے. ہر حالت میں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. تیسرا فضل داؤد علیہ السلام پہ اللہ کا یہ ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا. لوہا ہاتھ میں پکڑتے ہیں، جیسے ہم آٹے کو نرم کرتے ہیں ویسے ایسے کر رہے ہیں. کنڈیاں ہاتھ سے بنا رہے ہیں، زنجیریں ہاتھ سے بنا رہے ہیں. جس طرح چاہتے ہیں لوہے کو وہ موڑ ڈھال دیتے ہیں. یہ بھی ان پہ اللہ کا فضل ہے. اب یہ کیوں ہوا اللہ کا فضل؟ اللہ نے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کی. اَنِعْمَلْ سابغات، کہ تو بنا وسیع زریں. سابق زرہ کو کہتے ہیں، زریں بناؤ. وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو. یعنی لوہے کو نرم کیا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں، اور ساتھ حکم کیا دیا کہ زریں بنانی اور اندازے کا خیال رکھنا ہے. یعنی ٹھیک ٹھیک متناسب مقدار میں زریں بنانی ہے. یہ نہیں کہ غیر متناسب ہوں، متناسب انداز کے ساتھ زریں بنانی ہے. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیکی کرو. فضل جب ملتا ہے، اللہ کا فضل جب ملتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس فضل کو استعمال کرنے کا جو طریقہ اللہ عطا فرمائے اسی کے مطابق استعمال کرو. دوار صاحب بیٹھے ہوئے جیسے ایک دن یہ جملہ بتا رہے تھے کہ کسی نے ان کو بتایا، ان کے استاد صاحب اسکول کے، کہ شکر کی تعریف کے والے سے مجھے وہ اچھے طریقے سے بھی یاد ہے کہ اللہ کی عطا میں خطا نہ کی جائے. ایسے ہی عطا میں خطا نہ کی جائے، کہ جو اللہ کی عطا ہے اس کو استعمال کرنے میں خطا نہ کی جائے. جیسے اس نے کہا ہے ویسے اس کی نعمت کو استعمال کیا. یہی شکر ہے. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا. والی سلیمان الریح، سبحان اللہ.
اور سلیمان علیہ السلام کے بس میں ہوا کر دی، یعنی ان کی قدرت میں اللہ نے ہوا کو دے دیا، یہ ان پہ اللہ کا فضل ہے۔ غدوها شہر ورواحها شہر، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، یعنی آپ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں تو 1 مہینے میں جو بندہ سفر طے کر سکتا ہے، سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، وہ 1 مہینے کی مسافت صبح صبح کروا دیتے، شام کو حکم دیتے شام کو کروا دیتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ تو آج کے جدید دور سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جہاز ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ بنائے انسان نے ہیں، مگر اللہ کی قدرت سے۔ جو اللہ جہازوں کی کیفیت یہ پیدا کر سکتا ہے کہ وہ لمحے کے اندر کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، جنگی جہاز کی رفتار کتنی تیز ہے، آپ اندازہ لگائیں کتنی تیز ہوتی ہے، 1000 کلومیٹر 800 کلومیٹر کے فاصلے سے تو بڑا جہاز چلتا ہے، یعنی 800 کلومیٹر تقریباً 900 کلومیٹر 700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تو بڑا جہاز چلتا ہے، جو سواریوں والا جہاز ہے۔ تو جو بغیر سواریوں والا جہاز ہے اس کی رفتار تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہے تو یہ سارے کام کر سکتا ہے، وہ بغیر آلوں کے بھی یہ کام سارے کر سکتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے عام زندگی کے اندر، ہمارے شواہد ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی عام سی چیز کھاتا ہے، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی شفا؟ یہ اللہ کی طرف سے آ گئی۔ ایک بندہ اسی مرض کے لیے لاکھوں کی دوائیاں کھا لیتا ہے، اس کو شفا نہیں ملتی۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنایا۔ تانبے کا چشمہ سلیمان علیہ السلام کے لیے، اس سے جو چیز مرضی بنائے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے بنائے ہم نے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو آپ کے حکم سے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے، جنات ان کے لیے کام کرتے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ گویا کہ یہاں پر اللہ رب العزت انبیاء پر اپنے فضل کا ذکر کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جب تم پہ اللہ کا فضل آئے تو وہ لہجہ اختیار کرنا ہے جو انبیاء نے لہجہ اختیار کیا، اور وہ انداز اختیار کرنا ہے جو انبیاء نے انداز اختیار کیا۔ خلاصتاً یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں کوئی کام بھی آپ کر رہے ہو، کسی بھی قسم کا کام، پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، دین کے کسی بھی معاملے میں آپ کا حصہ ہو، تجارت کر رہے ہو، زمین کی کاشت کر رہے ہو، کسی بھی جگہ پہ نوکری کر رہے ہو، اور اللہ رب العزت آپ کو اعزازات عطا فرمائے، تو وہ سارے کے سارے اللہ کی فضل کی طرف لوٹا دیجیے۔ متکبر نہیں ہونا، عاجزی کا پہلو اختیار کرنا ہے کہ اے اللہ یہ میری قدرت سے نہیں ہے، یہ سب تیری وجہ سے۔ اسی طرح دین کا کوئی کام بھی آپ کریں، وہ بھی آپ نے اترانا نہیں، بلکہ اس پہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ یا اللہ اتنے لوگوں میں سے تو نے مجھے یہ اعزاز عطا کر دیا کہ مسجد میں بلا دیا، یہ تیرا فضل ہے۔ کتنے لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، اس نے اعزاز دیا کہ ہمیں مسجد میں بلا دیا۔ تیرے فضل کی وجہ سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا فضل ہے تو ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو ہم قرآن مقدس نہ سیکھ سکتے۔ بس اسی کا ہر حال میں شکر ادا کیجیے، اسی کے فضل کے آگے سر جھکائیے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ۔